اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کمپیوٹر فرسٹ ایئر صفحہ نمبر 28 ہے. آپ اپنی بک کے مطابق دیکھ لیں. آئی ٹی سیریز کی بک ہے. آج ہمیں پڑھنا ہے واٹ از پرائمری انویسٹیگیشن, وچ فنکشن آر پرفارم ان دس فیز. پرائمری انویسٹیگیشن کیا ہے؟ جس میں افعال انجام دیے جاتے ہیں. ان دس فیز, پہلے مرحلے میں. the system is investigate, پہلے مرحلے میں نظام کی چھان بین کی جاتی ہے. the objective of this phase is to conduct the initial analysis and finding of the system as follow. اس مرحلے کا مقصد نظام کا ابتدائی تجزیہ اور نتائج درج کرنا ہے. System identification, this phase is used to identify the need for a new system. سسٹم کی شناخت, یہ مرحلہ نئے نظام کی ضرورت کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. It is very both important and step قدم. Everything performed in further depend on this phase. مستقبل میں انجام دیے جانے والے ہر چیز اس مرحلے پر منحصر ہے. System scope, the scope of system is defined at this step. سسٹم کا دائرہ کار, نظام کا دائرہ کار کسی اس مرحلے پر وضاحت کی گئی ہے. The scope of system can be recorded due to financial and political problem etc. مالی اور سیاسی مسائل وغیرہ کی وجہ سے نظام کا دائرہ کم ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی الٹرنیٹیو سولوشن, متبادل حل. A system may be developed by many ways. ایک نظام کئی طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے. The step identify all probable way to develop a system. یہ قدم تمام محکمانہ طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے. It is used to select the best solution that fulfill the requirement. ایک نظام تیار کریں, یہ ضرورت کو پورا کرنے والے بہترین حل کو منتخب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے feasibility study. The system must be affordable and acceptable for the organization. ایک نظام تنظیم کے لیے سستی اور قابل قبول ہوتا ہے. A feasibility study is used to find whether the proposed system is feasible. ایک feasibility study یہ جاننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ یہ موجودہ نظام قابل عمل ہے. The decision depends on different issues such as financial and time limit. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ مختلف مسائل جیسا کہ مالی اور وقت کی حدود پر منحصر ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس primary plan. Primary plan consists of all finding in writing form for approval. ابتدائی مقاصد, آپ یہ کہہ سکتے ہیں منصوبہ. ابتدائی منصوبہ منظوری کے لیے تحریری شکل میں عام نتائج پر مشتمل ہوتا ہے. It is also called feasibility report. اس سے feasibility report بھی کہا جاتا ہے.
It is normally submit to the top manager of the organization. कहते हैं कि ये आम तौर पर तंजीम के आला मैनेजर को पेश किया जाता है. They may accept, modify or reject the report. वो रिपोर्ट को कबूल या रद्द कर सकता है. इसके बाद डिस्क्राइब सिस्टम एनालिसिस फेज विच एक्टिवेट और कंडक्ट इन इट. निज़ाम के तज्ज़िये के मरहले की वज़ाहत करें, इनमें कौन सी सरगर्मियाँ की जाती हैं. In this phase, the current business system is studied in detail to find and how it works and how it improve it. इस मरहले में मौजूदा कारोबारी निज़ाम का तफसीली से मुताला किया जाता है ताकि मालूम किया जा सके कि ये कैसे काम करता है और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है. The analysis conduct the following activities. और इसे ये तज्ज़िया कार मंज़ैद सरगर्मियों पर इन्हिसार करता है. Need analysis. Need analysis is also called requirement analysis. तज्ज़िये की ज़रूरत, इससे हम कह सकते हैं नीड एनालिसिस. ज़रूरत का तज्ज़िया को ज़रूरत का तज्ज़िया भी कहा जाता है. इसके बाद है इट कंडक्ट all requirement of the system from user and manager. ये सार्फिन और मैनेजर से सिस्टम की तमाम ज़रूरत पर मुश्तमिल है. इसके बाद है इट डिवॉल्व सिस्टम must fulfill all these requirements determined in this step. तरक्की याफ्ता निज़ाम को इस मरहले में तयशुदा इन तमाम तफसीलों को पूरा किया जाता है. इसके बाद डाटा गैदरिंग टेक्निक्स. Data gathering techniques are used to conduct detailed information about system. डाटा इकट्ठा करने की टेक्निक. इसके बाद कहते हैं डाटा इकट्ठे करने की टेक्निक का इस्तेमाल सिस्टम के बारे में तफसीली मालूमात इकट्ठा करना होता है. These techniques are written document, interviewing question, objective and sampling. ये कह रहे हैं ये टेक्निक तहरीर, दस्तावेज और इंटरव्यू और सवालात और मुशाहदा से पर मुश्तमिल है. इसके बाद है राइटिंग डॉक्यूमेंट. राइटिंग डॉक्यूमेंट क्या है, अब हम वो पढ़ते हैं. तहरीरी दस्तावेज. सफ़ा नंबर 29 आप अपनी बुक के मुताबिक देख लें. द राइटिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द करंट system are important source of information for the analyst. इसमें कह रहे हैं कि मौजूदा निज़ाम की तज्ज़िया कार के मालूमात का एक अहम ज़रिया है. The analyst can study these documents to find out the problem in the system. तज्ज़िया कार इन दस्तावेज़ का मुताला करके सिस्टम में मौजूद मसाइल का पता लगाते हैं. The document include report, form and business plan etc. दस्तावेज़ में रिपोर्ट, फॉर्म और कारोबारी मंसूबे वगैरह शामिल हैं. इसके बाद है इंटरव्यूइंग. Interviewing is used to get information from manager and user to discussing the problem. Interview
کرنا آپ کہہ سکتے ہیں. انٹرویو کا استعمال منیجر اور صارفین سے مسائل پر تبادلہ خیال کر کے معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. The analyst asks questions to understand the problem in a system. تجزیہ کار نظام میں مسائل کو سمجھنے کے لیے سوالات پوچھے جاتے ہیں. The question asked in interview must be simple or relevant. انٹرویو میں پوچھے گئے سوالات آسان اور متقنہ ہونے چاہیے، متعلقہ باعثی کے متعلق ہونے چاہیے. اس کے بعد ہے questionnaires. Questionnaires are used to collect information from a large number of people. بمقابلہ سوال نامیہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد سے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. It is very useful when interview of many users cannot be conducted. یہ بہت مفید ہے جب بہت سے صارفین کے لیے انٹرویو نہیں کیا جا سکتا. It is also very simple and quick method to collecting information. یہ معلومات جمع کرنے کا بہت آسان اور تیز طریقہ بھی ہے. اس کے بعد ہے observation. Observation is a process of watching the people with they are working. مشاہدہ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھنے کا عمل ہے. It helps the analyst to detect problem in the current system. یہ تجزیہ کار کو موجودہ نظام میں مسائل کا پتہ لگانے میں مدد کرتا ہے. It also enables the analyst to understand the working of the system more clearly. یہ تجزیہ کار کو نظام کے کام کو زیادہ واضح طور پر سمجھنے کے قابل بناتا ہے. اس کے بعد ہے sampling. Sampling is a method of select user or unit for getting information. Sampling معلومات حاصل کرنے کے لیے صارفین یا اکائیوں کو منتخب کرنے کا ایک طریقہ ہے. It is not possible to interact with all users. یہ بڑی تنظیم ایک نظام سے صارفین کو شامل کر سکتا ہے. تمام صارفین ایک ساتھ بات چیت کرنا ممکن نہیں ہے. Sampling is very useful such solution. ایسی صورتحال میں نمونہ لینا بہت مفید ہے. اس کے بعد ہے ڈیٹا انالیسس. Data analysis is a process of analyzing the data to obtain accurate information. ڈیٹا کا تجزیہ درست معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیٹا کا تجزیہ کا عمل ہے. Many tools are used for this phase purpose such as data flow diagram and flowchart etc. اس مقصد کے لیے بہت سے ٹول استعمال کی جاتے ہیں جیسے ڈیٹا فوٹو ڈائیگرام یا فوٹو چارٹ وغیرہ شامل ہیں. اس کے بعد ہے Analysis report. Analysis report is product at the end of system analysis. تجزیہ رپورٹ سسٹم کے تجزیہ کے اختتام پر تیار کی جاتی ہے. It is submitted to the top management for reviewing. یہ سب سے اوپر پیش کیا جاتا ہے. The report should consist of the following part.
رپورٹ مندرجہ ذیل حصوں پر مشتمل ہے. It must explain the current system. It should explain the problem in the current system. It should describe the requirement for recommendation for new system. رپورٹ کتنے مرحلوں پر مشتمل ہے؟ 3 مرحلوں پر. اس سے موجودہ نظام کی وضاحت کرنی چاہیے. اس سے موجودہ نظام کے مسائل کی وضاحت کرنی چاہیے. اس میں نئے نظام کی ضرورت اور سفارشات کو بیان کرنا چاہیے. آج تک اتنی تک ہی. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اسی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.